سے مدینہ جانے والے تمام مسافر اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں۔ استنبول سے آنے والی یہ ٹرین دمشق کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر رکے گی۔ اس کے بعد اس کا اگلا اسٹیشن قدس ہوگا، جسے آپ یروشلم کے نام سے جاننے لگے تھے۔ ٹرین کے قدس پہنچنے سے پہلے آپ کو خبر کر دی جائے گی کہ یہاں آپ کو اپنے ساتھ والی سیٹوں پر آزادی فلسطین اور بیت المقدس کی تحریک آزادی کے جیالوں کا استقبال کرنا ہوگا۔ انبیاء اور رسولوں کی سرزمین سے آنے والے مسافروں سے بھری یہ ٹرین ترک ڈرائیور اور گارڈز لے کر جب اسلام کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف مکہ ہوتے ہوئے روانہ ہونے کے لیے سعودی عرب کی سرحدوں میں داخل ہوگی تو سعودی حکام اس کے استقبال میں کھڑے ہوں گے اور وہاں سے آپ کے ہوسٹ سعودی ہی ہوں گے، جن کی ضیافت میں آپ مکہ اور مدینہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ راستے میں جہاں جہاں انبیاء اور رسولوں کی قبریں اور یادگاریں ملیں گی وہاں احترام کے طور پر ٹرین کی رفتار کم کر دی جائے گی۔ لیکن ابھی تیز رفتار حجاز ریلوے کی یہ ٹرین دمشق ریلوے اسٹیشن کے یارڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سیٹ بیلٹ سے ڈھیلی کر سکتے ہیں۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام۔ ترکوں کی مدد سے دمشق آزاد ہو چکا ہے، جس نے ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ مرد بیمار نہیں رہ گیا ہے، بلکہ اس کی توانائی نے اس پورے علاقے میں نیا جوش و ولولہ بھر دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ من صبر ظفر، جس نے صبر سے کام لیا وہ کامیاب ہوا۔ ایسے میں زائنسٹ اسٹیٹ میں بے چینی ہونا لازمی ہے۔ جب دمشق آزاد ہوا تو اسرائیل نے سمجھا کہ اچھا موقع ہے کہ اس علاقے میں اپنی بساط بچھا دی جائے، لیکن اس کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران اور روس کے میدان چھوڑنے کے بعد جو طاقت وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرے گی اس سے نمٹنا اور بھی مشکل ہوگا کہ وہ زیادہ طاقتور اور بااثر ہے۔ ترکی اب عرب ایسٹ کا نقشہ بنا رہا ہے، جس سے مقابلہ کرنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اسرائیلیوں نے اس صورتحال کا انالائسس دوبارہ شروع کیا ہے۔ ترکی اور سعودی عرب قریب آتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے F-36 کے مقابلے کے لیے ترکی نے جو کاہان جنگی اسٹیلتھ فائٹرز بنائے ہیں، سعودی عرب نے ان میں سے 100 فائٹرز خریدنے کا سودا طے کر لیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کا امریکہ پر دار و مدار کم ہو رہا ہے اور ترکی یہ جگہ بھرتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار معارف نے لکھا ہے کہ شام یا سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا اور ترکی ایک بڑی ریجنل پاور بن کر ابھرے گا۔ ترکی نے 2011 سے ہی سیریا پر توجہ دی ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی کے موشے دیان سینٹر میں ٹرکش افیئرز کے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہائیتان یان روجک کو الجزیرہ کے لیے حلمی موسیٰ نے یہ کہتے ہوئے کوٹ کیا ہے کہ اب جب کہ ترکی نے سیریا میں اپنے پہلے قدم میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اب وہ استنبول اور دمشق کے درمیان حجاز ریلوے کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے اور ترکی اور سیریا کے درمیان ایک ہائی وے بھی بنا سکتا ہے۔ ان کے مطابق اب سیریا میں ہر جگہ ترکی کے ہوائی اڈے اور بندرگاہیں ہی ہوں گی۔ اس طرح اسرائیل، قبرص یا سائپرس اور گریس کے درمیان گیس پائپ لائن کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ جب تک ترکی، سعودی عرب اور UAE ایک ساتھ نظر نہیں آئے تھے، اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ وہ قبرص، گریس، اردن اور UAE کے ساتھ مل کر ایک الائنس بنا لے گا جس کی پشت پر سعودی عرب بھی کھڑا ہوگا، اور ترکی سیریا، لبنان اور لیبیا کے ساتھ ایک الائنس کھڑا کرے گا۔ لیکن ہوا کچھ اور۔ ترکی اور مصر میں بھی قربت آ رہی ہے۔ ترکی اور سعودی عرب مل کر اب سیریا کے مستقبل کو سنواریں گے اور ایک ریجنل الائنس کھڑا کریں گے جس میں آگے چل کر عراق اور لبنان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ میڈیٹرینین اور ریڈ سی کا علاقہ بڑا اہم مانا جاتا ہے اور جہاں سعودی عرب، ترکی اور سیریا بڑے ملک مانے جاتے ہیں اور جو اس علاقے میں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو یقین بنا سکتے ہیں۔ ذرا امیجن کریں کہ آپ استنبول سے ایک ٹرین میں سوار ہوں اور کچھ دنوں میں دمشق، عمان، یروشلم یا قدس اور مدینہ کے اسٹیشنوں پر گزرتے ہوئے خلیجی خطے کے کسی شہر پہنچ جائیں۔
ایک جانکار مسافر کے لیے یہ سفر گھنٹوں میں ہزاروں سال کی تاریخ سے گزرنے کے برابر ہوگا جو اب دہرائی جا سکتی ہے۔ 100 سال سے بھی پہلے سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر نے اسے حقیقت میں بدلنے کی سنجیدہ کوشش کی تھی اور کچھ عرصے کے لیے کامیابی بھی حاصل کی۔ ایک ایسی ریلوے لائن بنائی جو ان تاریخی شہروں کو ایک دوسرے سے جوڑتی تھی۔ ستمبر 1900 میں عثمانی سلطان عبدالحمید دوم کے حکم پر ایک ریلوے پروجیکٹ پر کام شروع ہوا جس کا مقصد مکہ کو دمشق اور بالآخر استنبول سے جوڑنا تھا۔ یہ منصوبہ جو اس وقت حجاز ریلوے کے نام سے جانا جاتا تھا سلطان عبدالحمید دوم کا خواب تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے ایک آسان راستہ فراہم کرنا تھا۔ یہ ریلوے لائن دمشق سے مکہ کے طویل اور دشوار سفر کو چند گھنٹوں میں محدود کر سکتی ہے۔ مذہبی اہمیت کے علاوہ یہ ریلوے عثمانیوں کی سیاسی پوزیشن کو مضبوط کرنے اور حجاز کے دور دراز اور کبھی کبھار باغی علاقوں کو قابو کرنے کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ 1900 سے 1908 تک دمشق سے مدینہ تک اس منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے میں 8 سال لگے۔ منصوبہ یہ تھا کہ لائن کو نارتھ میں استنبول اور ساؤتھ میں مکہ تک بڑھایا جائے، لیکن فرسٹ ورلڈ وار نے نہ صرف اس منصوبے کو روک دیا بلکہ عثمانی سلطنت کے خاتمے اور کئی آزاد اسٹیٹس کے وجود میں آنے کے ساتھ حجاز ریلوے کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جنگ کے دوران یہ ریلوے برٹش افسر ٹی ای لارنس کی کمانڈ میں عرب باغی قوتوں کے شدید حملوں کا نشانہ بنے۔ 1918 کے بعد اس ریلوے کو دوبارہ کھولنے کے لیے کئی کوششیں کی گئیں۔ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کی مرمت کی گئی اور ٹرین 1919 اور 1925 میں دوبارہ مدینہ پہنچی، لیکن تکنیکی وجوہات کی بنا پر مدینہ کا اسٹیشن بند ہو گیا۔ حالیہ برسوں میں ترکی نے اس تاریخی ریلوے کو بحال کرنے کے لیے اس علاقے کے ملکوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ 2018 میں بیروت میں ایک پروٹوکول پر دستخط بھی ہوئے۔ ترکی نے لبنان کے شہر طرابلس میں ایک ریلوے اسٹیشن کی مرمت کا کام شروع کیا۔ دیگر ملکوں نے بھی حجاز ریلوے کو تسلیم کرنے اور اس کی بحالی میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ 2015 میں سعودی عرب نے ریلوے کو یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے درخواست دی، لیکن مڈل ایسٹ کی جیو پولیٹکس ایک بار پھر اس ریلوے کی مکمل بحالی میں رکاوٹ بن گئی۔ دمشق کے بشار الاسد سے آزاد ہونے کے بعد دوبارہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دسمبر سے پہلے لگتا تھا کہ دمشق میں جو تاریخی ریلوے لائن کا پہلا اسٹیشن تھا وہاں سے ٹرین کبھی دوبارہ مدینہ کے لیے روانہ نہیں ہوگی، لیکن اس ریلوے کی تاریخی اہمیت اور مختلف شہروں اور نیشنز کو جوڑنے کی صلاحیت کو دوبارہ باور کرانا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک ریلوے لائن نہیں بلکہ ایک پورا ورثہ ہے جسے دمشق کی آزادی کے ساتھ حقیقت بنتا دیکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔